السلام علیکم دوستو، آج ہم رمضان اور صحت کے بارے میں ذیابیطس کے متعلق بتائیں گے۔ رمضان میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ضروری مشورے۔ ذیابیطس قرآن پاک میں مسلمانوں کو ماہ رمضان کے دوران طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم اس حکم میں کچھ شرائط کے ساتھ کچھ لوگوں کو استثناء بھی دیا گیا ہے۔ جن افراد کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے، ان میں بیمار اور مخصوص طبی حالات میں مبتلا مسلمان شامل ہیں جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسے افراد میں ذیابیطس کا شکار افراد بھی شامل ہیں۔ ذیابیطس کیا ہے؟ ذیابیطس انسان کی جسمانی صحت کی اس حالت کا نام ہے جس میں انسانی جسم میں موجود خون میں شوگر کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لبلبہ پینکریاس انسولین پیدا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسولین وہ ہارمون ہے جو خون میں شامل شوگر کو جسمانی خلیوں میں جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ گلوکوز کاربوہائیڈریٹس سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس کا ایک قابل ذکر حصہ جگر سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب کسی کو ذیابیطس ہوتی ہے تو اس کے جسم میں اس ایندھن کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر پاتا، جس سے خون میں شوگر کی سطح بڑھنے لگتی ہے، جو کہ خطرناک علامت ہے۔ ذیابیطس اور روزہ۔ رمضان کے روزے نہ رکھنا خالصتاً ایک مسلمان کا ذاتی فعل ہے۔ تاہم اگر آپ ذیابیطس میں مبتلا ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے پرعزم ہیں تو اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے ڈاکٹر اور طبی ماہر سے رجوع کریں، جو آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آیا آپ روزے کے ساتھ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں۔ ٹائپ 1 ذیابیطس کے شکار افراد کو عموماً روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی ذیابیطس کی بیماری ڈائٹ پلان یا ادویات کے ذریعے قابو میں رہتی ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تاہم اس کے لیے انہیں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ انہیں روزے کے اوقات کے علاوہ ادویات لینے کی تجویز دے سکیں۔ جو لوگ ذیابیطس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے انسولین لیتے ہیں، انہیں بھی عمومی طور پر روزے نہ رکھنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ اگر آپ روزے رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ روزے رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو
آپ کو درج ذیل مشوروں پر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اگر آپ انسولین لیتے ہیں تو روزہ شروع ہونے سے قبل آپ کو کم انسولین کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے لیے ڈاکٹر آپ کو عمومی کے برعکس کسی اور قسم کی انسولین تجویز کرے۔ نمبر 3، سحری میں آپ کو پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ سست روی سے جذب ہونے والی غذاؤں جیسے باسمتی چاول، لوجی آئے اور دال کو شامل کرنا چاہیے۔ تاہم اس سلسلے میں ڈاکٹر کی رائے بہت ضروری ہے، کیونکہ چاول میں کاربوہائیڈریٹس اور دال میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، افطار کے وقت اور اس کے بعد کافی مقدار میں پانی پئیں۔ تاہم چینی اور کیفین شامل لیکوڈ کے استعمال سے ضرور گریز کریں۔ روزے کے اثرات۔ اگر آپ ذیابیطس کا شکار ہیں اور اس کے لیے مخصوص ادویات یا انسولین لیتے ہیں تو خدشہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں آپ کو ہائپوگلائسیمیا یعنی بے ہوشی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے جب انسان کے بلڈ شوگر کی سطح انتہائی گر جاتی ہے۔ اس کے برعکس سحر اور افطار میں ایک ہی وقت پر زیادہ کھانا کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح نارمل سے بڑھ جانے کا ہوتا ہے۔ مزید برآں، روزے میں جسم کو پانی کی کمی کی صورتحال کا بھی سامنا رہتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کا شکار کئی افراد کو نظر کی کمزوری یا دل اور گردے کے امراض بھی لاحق ہوتے ہیں۔ روزے کی صورت میں یہ مسائل گمبھیر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ ایسے میں ان افراد کو روزہ نہ رکھنے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مزید برآں، بعض ذیابیطس کے مریضوں کو سرخ رنگ کا گول دانہ جسم کے کسی حصے پر نظر آئے تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں، کیونکہ اس پر ہاتھ لگانے سے وہ ہاتھ دوسری جگہ لگانے سے وہاں بھی اسی طرح کا دانہ ہو جائے گا۔ خطرے کی علامات۔ حفظ ما تقدم کے طور پر روزے کے اوقات کے دوران آپ کو جس وقت بھی اپنے بلڈ شوگر کی سطح میں اتار چڑھاؤ محسوس ہو تو فوری طور پر چیک کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے بلڈ شوگر کی سطح نارمل رینج سے کم یا زیادہ ہو تو فوری طور پر روزہ ختم کرتے ہوئے ضروری ادویات لیں یا ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے بلڈ شوگر کی سطح
70 سے کم ہو تو آپ کو فوری طور پر روزہ ختم کر کے ادویات لیں۔ اگر سحری کے وقت بھوکے پیٹ آپ کے بلڈ شوگر کی سطح 70 اور 110 کے درمیان ہو تو آپ کو کسی قسم کی ادویات لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں آپ کے سہ-ماہی ٹیسٹ HbA1c میں بلڈ شوگر کی سطح 6.4% ہے تو آپ خطرے سے باہر ہیں۔ تاہم اگر یہ سطح 7% سے زیادہ ہے تو خطرناک سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں ذیابیطس سے متعلق روزے کی حالت میں چند تدابیر جس سے آپ بآسانی روزہ رکھنے یا رکھنے کا بارے میں خیال رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید اسلامک ہیلتھ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستو۔